ناظرین، ایک سبق آموز قصہ پیش خدمت ہے۔ اس کو آپ شروع سے آخر تک ضرور سنیں اور اس سے پہلے یوٹیوب پر جا کر پیغام رضا بیاڈگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک بادشاہ کسی بات پر اپنے وزیر سے ناراض ہو گیا اور بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر نے بہت منت و سماجت کی اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بتاؤ، میں نے کبھی بھی بادشاہ اور سلطنت سے کوئی غداری کیا ہے یا کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے بادشاہ کو اور سلطنت کو نقصان پہنچے؟ میں نے ہمیشہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ بادشاہ اور سلطنت کی خدمت کیا ہے، مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی اور وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر بہت دانا اور نیک دل تھا۔ بادشاہ کے دربار سے نکل کر وہ اللہ والوں کی مجلس میں شامل ہو گیا اور ان نیک لوگوں کی صحبت میں اسے ایسی خوشی اور ایسا اطمینان ملا جو پہلے کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں حاصل نہ ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ بادشاہ کے دربار میں اب جو بچے ہوئے وزراء تھے وہ سب کے سب غدار تھے۔ وہ اندر ہی اندر پلان بنا رہا تھا کہ بادشاہ اور بادشاہ کی سلطنت کو کمزور کر دیا جائے، کسی طرح سے بادشاہ کی سلطنت کے تختے کو پلٹ دیا جائے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا اندازہ ہوا، اس بات کا پتہ چلا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کہ جس وزیر کو اس نے معزول کیا تھا، جس وزیر کو اس کے عہدے سے اس نے نکالا تھا، وہ تو اس کے عہدے کے لیے بہت موزوں تھا، اور صرف موزوں نہیں بلکہ سچا اور وفادار ہونے کے ساتھ میں وہ ایسا عقل مند تھا کہ اس کا مشورہ ہمیشہ بادشاہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اس معزول جس وزیر کو نکال دیا تھا اس وزیر سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنی کرسی کو سنبھال لے اور سلطنت کے معزز عہدیدار کی حیثیت سے وہ خدمات انجام دے۔ اب یہ معزول وزیر سوچنے لگا کہ میں جب تک بادشاہ کی غلامی کر رہا تھا، میں جب تک بادشاہ کے دربار میں کام کر رہا تھا تو بادشاہ مجھے جب چاہتا تو دربار سے نکال دیتا، جب چاہتا مجھے غلام بنا کر وہ مجھے زندگی گزارنے پر مجبور کرتا تھا، اور جب آج میں نے اس بادشاہ کے دربار کو چھوڑ کر اللہ والوں کی مجلس میں شامل ہو گیا، اللہ والوں کی محفل میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بھی میری چوکھٹ پر، میرے قدموں پر ڈال دیا۔ لہٰذا بادشاہ کی غلامی میں، بادشاہ کے دربار میں دنیا کی غلامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے، تو دنیا کے بادشاہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ حضور والا، سلطنت کے کاروبار میں مشغول ہونے کے مقابلے میں میرے لیے معزول رہنا ہی زیادہ اچھا ہے کہ تمہاری دربار کی غلامی میں، تمہارے دربار کے کام میں غلامی کی زندگی ہے اور اللہ کی عبادت میں دنیا کی بادشاہی ہے۔ اب میں ہر طرح کی آرام اور ہر طرح کی آسائش میں زندگی گزار رہا ہوں، لہٰذا کتوں جیسی فطرت رکھنے والوں لوگوں کی شرارتوں سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرما دیا ہے اور خدا کے فضل سے میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے۔ بادشاہ نے بہت زور دیا لیکن اس نے وزارت کے عہدے کو قبول نہ کیا۔ اے دنیا والو، ناظرین کرام، یہ دنیا کی غلامی کے جنزیروں سے باہر نکل آؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ دنیا والوں کی اگر انڈر میں آپ زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے ذلت کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کی دربار میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔